روضہ اطہر پر، میری قبر انور پر اللہ فرشتہ مقرر کر دے گا، آتا ہو اسماء الخلائق، اللہ اسے ساری مخلوق کے سننے کی قوت عطا فرمائے گا۔ اور وہ جس ہر ایک کا نام بھی جانتا ہے، باپ کا نام بھی جانتا ہے، ہر ایک کا نام جانتا ہے اور باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ میں ہر جمعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ میں سے اکثر کے چہروں سے شناسا ہوں، لیکن سب کے نام نہیں جانتا۔ اور پھر باپ کا نام، یہ تو بھائی روزانہ جمعے ملتے ہیں، ہر ایک کا نام، بلکہ جو نماز پڑھتے ہیں مجھے ان کے سب کے نام نہیں آتے، ان کے باپ کا نام تو میں نے کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں۔ بھائی ہم جو روزانہ، ہمارا تو اتنا علم ہے، لیکن اس فرشتے کا اندازہ لگائیے، کائنات کے ہر آدمی کا نام جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ اسے باقی آوازیں تو بات کی بات ہے، جہاں کوئی درود پاک پڑھتا ہے، نبی کریم پر سلام پڑھتا ہے، فوراً اسے آواز پہنچ جاتی ہے، فوراً پہنچ جاتی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فلاں آدمی اس وقت آپ پر درود پاک پڑھ رہا ہے، فلاں آدمی آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو سلام کا جواب میں خود دیتا ہوں، سلام کا جواب میں خود دیتا ہوں۔ یہ ایک نبی ہے، باقی نبیوں پر اللہ کا کتنا کرم ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آئیے اسے ہی کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، مومن غیب پر ایمان لاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اپنی عقلوں پر، ہماری نگاہوں پر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا ایمان زبان مصطفیٰ سے نکلنے والے کلمات طیبات پر ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ہم فرما دیا، ہمارا دل و جان سے اس پر ایمان ہے۔ تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پیارا عمل اللہ کو کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز پر وقت پر نماز ادا کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو پیارا ہے۔ جب یہ چیز اللہ کو پیاری ہے، اگر اللہ کے پیارے بننا ہے تو پھر یہ کام کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہاں جس سے محبت ہے اس کو جس سے پیار ہوتا ہے، محبت کا والے کو بھی اس سے پیار ہوتا ہے۔ محبوب کی پیاری چیز محب کو بھی پیاری ہوتی ہے، ورنہ محبت نہیں ہے۔ جو محبوب کو پسند ہے وہی محب کو پسند ہے۔ ہمارے اللہ ذوالجلال کو پسند ہے ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ کہیں۔ آئیے اس کی عادت بناتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، بار بار اس کے گھر آتے ہیں، اور جس کی یہ عادت بن جاتی ہے، یہ عادت جانے والی نہیں ہے۔ پوچھئے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خادم بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، حضرت انس بن مالک ان کے خادم ہیں اور آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ اور جب وہ روتے تھے نا اللہ کی یاد میں حضرت ثابت، تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے، اور ثابت جب تم روتے ہو تو میں تجھے دیکھ کے مجھے نبی کریم کی نگاہیں یاد آ جاتی ہیں، اتنا ان سے پیار۔ اور یہ دعا مانگا کرتے تھے، پوچھا کس سے کیا جنت میں نماز ہوگی؟ کہ جنت میں نمازیں کہاں، نمازیں تو دنیا میں وہ ٹھنڈی آہ بری، جسے ہم ہوکا کہتے لینا اپنی زبان میں، کہیں گے میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں نماز نہیں ہوگی، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں نماز نہیں ہوگی۔ پھر عرض کرتے تھے یا اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز کی اجازت دیتا ہے تو مجھے بھی دینا۔ اب قبر بھی نماز کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، انبیاء کرام زندہ ہیں اور اپنے اپنے مزارات میں نمازیں ادا کرتے ہیں، کسی اور کو نصیب ہو یا نہ ہو، تمام 1,24,000 نبی جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ جہاں بھی وہ دفن ہیں وہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، رب تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ پھر وہ حدیث پاک آپ نے سنی، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، فرشتوں سے بٹھاتے ہیں
اور بٹھا کے اس سے پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اسے ایک منظر نظر آتا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، دوپہر کو دفن کریں رات کو دفن کریں، اسے اس وقت یوں دکھائی دیتا جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ کہتا ہو چھوڑو، میں تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے میری عصر کی نماز جاری ہے وہ تو پڑھ لینے دو، سورج ڈوب رہا ہے میری نماز جاری ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ فرشتے وہی قبر میں کہتے ہیں یار جو قبر میں بھی نماز کو نہیں بھولا اس سے پوچھنے کا فائدہ، اس سے سوال کرنے کا فائدہ، یہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے، اللہ کو سب سے پیارا عمل نماز ہے۔ آئیے اس نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات یقینی رہے، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ پھر اس سر کو ہر در سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اس کے بعد دوسرا عمل ہے جو اللہ کو پیارا ہے، اللہ کو پیارا ہے۔ تو آئیے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کیجئے، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو دھو کے پیجئے، آب حیات سے کم نہیں ہے یہ پاؤں، دھولے ہوئے ہیں۔ اس میں اتنا چاشنی اتنی مٹھاس ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے پھل ہوں گے پر ماں سے بڑھ کر میٹھا پھل نہیں ہے۔ ہاں ماں جن کی زندہ ہے ان کے قدم دھو دھو کے پیجئے۔ آپ ہیں قدر نہیں ہے، کل چلی جائیں گی پھر پتہ چلے گا قدر کا، پھر کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جوانوں کو توفیق عطا فرمائے جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں، اور جن کی جا چکی ہیں وہ ان کو یاد کریں، استغفار سے یاد کریں، دعا سے یاد کریں، ان کی مغفرت کی دعا مانگیں، وہ قبر میں راضی ہو جائیں گی۔ جب وہ قبر میں راضی ہو جائیں گی رب تعالیٰ پھر بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ثم الصلاۃ، پھر نماز۔ وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ پھر اس سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا پھر نماز۔ وہ پوچھتا ہے سب سے افضل عمل کون سا؟ فرمایا نماز۔ یا رسول اللہ دوسرے نمبر پر؟ فرمایا پھر نماز۔ تیسرے نمبر پر؟ پھر نماز۔ اسے 3 مرتبہ ایسے کہا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ 3 مرتبہ تو کہہ دیا پھر؟ فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ جہاد سے 3 گنا زیادہ افضل ہے۔ یہ روزانہ کا 5 مرتبہ جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد ہے، اپنی خواہشات سے جہاد ہے۔ آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، نفس یہ چاہتا ہے آرام کر لو، موسم بھی اچھا ہے، بستر بھی اچھا ہے، تھکا بھی ہوئے ہو، آرام کر لو، اوپر سے اذان کی آواز آ جاتی ہے، آپ فوراً ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اور کوئی قدر کرے یا نہ کرے لیکن نیلی چھت والا تو اس عمل کی ضرور قدر کرتا ہے۔ انشاءاللہ جب قیامت کا دن آئے گا نمازیوں کو وہ مقام دیا جائے گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سچے دل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسا اوقات انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہتا ہے کہ بس تسبیح کوئی پھیر لو، یہ افضل ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فکرہ کے بول دیں نماز تے مولویاں دا کام ہے، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو پیر لوگ ہوتے ہیں، ان کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں بتائیے ذرا کہ ہمارے سب سے بڑے مرشد اور سب سے بڑے پیر ہیں کون؟ ہمارے سب سے بڑے مرشد اور ہمارے سب سے بڑے پیر وہ ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جس کی ادائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ملتی ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو نبی کریم کا طریقہ چھوڑ کے چاہے ہوا میں اڑتا رہے، ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہوا میں تو مکھی بھی اڑ لیتی ہے،
ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، کمال نبی کریم کی غلامی میں چلنا کمال ہے۔ ہاں کمال نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا کمال ہے۔ ہاں یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں ان میں کمال کیا تھا؟ انہوں نے زندگی بھر ایک نماز نہیں چھوڑی ہے۔ ہم روزانہ ہر مہینے بڑی دھوم دھام سے سید عبد القادر جیلانی بغدادی کا نام لیتے ہیں، کیا انہوں نے زندگی میں ایک نماز بھی چھوڑی؟ جن کا ہم لاہور والے حضرت کا نام لیتے ہیں، کیا کسی نے نماز چھوڑی؟ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تو ہم کہاں چھوڑ رہے؟ خواجہ باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ امام الولایت تشریف فرما تھے، تو آپ سے کسی نے کہا جی وہ فلاں بزرگ ہے، وہ کہتا جی میں واصل ہو گیا ہوں۔ واصل کا معنی میں اللہ سے مل گیا ہوں، اب مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو واصل ہو گیا ہوں۔ یہ تو رستے کی چیزیں ہیں، جب پہنچ گیا تو پھر کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں وہ واصل تو ہو گیا ہے، یعنی پہنچ تو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جہنم میں۔ یہ ان کے لفظ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا، وہ جہنم میں پہنچا ہے۔ اس کو غلطی لگ گئی ہے، کہتا ہے میں اللہ کی بارگاہ پہنچا ہوں، وہ تو جہنم میں پہنچا ہے۔ تو آئیے نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے، وہ نعمت ہے، اس کی اب ہمیں قدر نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ یہ 5 وقت اللہ ویسے ہی نہیں بلا رہا، پوری دنیا میں ہر مسجد میں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کو کیا ہو گیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر گئی؟ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اس میں بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ایک سجدے پہ اللہ کتنا دے گا انعام، ایک ایک رکعت پہ کتنا دے گا، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک آدمی آیا تو کہنے لگا سجدے کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ کیوں حضرت اس پر بڑا زور دے رہے ہیں؟ فرمایا ایک سجدے سے، ایک رکعت سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ درجہ ہوتا کتنا ہے؟ درجہ ہوتا کتنا ہے؟ فرمایا تیرے گھر کی چوکھٹ نہیں ہے درجہ، یہ 6-7 فٹ کا درجہ ہوگا، درجہ زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم سے، اپنی عنایات سے مالا مال فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 2 بھائی مسلمان بھائی تھے، ایک دوسرے سے 40 دن پہلے فوت ہو گیا، دونوں فوت ہو گئے، لیکن ایک کے اور دوسرے کے درمیان، فوت ہونے کے درمیان 40 دن کا فرق ہے۔ تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دیا یا رسول اللہ پہلا بہت اچھا تھا، ہاں تو دونوں ہی اچھے ماشاءاللہ، لیکن پہلا بہت اچھا تھا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا دوسرا مسلمان نہیں تھا؟ تو پہلے کا بہت اچھا کہہ رہے ہو، کیا دوسرا مسلمان نہیں تھا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں مسلمان ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ تو میری بات کو ناراض ہو گئے، میں تو یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہے مسلمان تھا، لیکن ذرا پہلا زیادہ اچھا تھا۔ فرمایا اس نے 40 دن کی زیادہ نمازیں پڑھی ہیں پہلے سے، تجھے پتہ ہی نہیں 40 دن کی نمازوں سے کہاں کی کہاں لے گئی ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں اسے 40 دن کی نمازیں کہاں سے کہاں لے گئی ہیں۔ تو یہ ایک نماز اس کا اندازہ نہیں لگا، اس طرح 40 دن کی نمازیں ہوں گی ان کا اندازہ کیا ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک قبیلے کے 2 آدمی، 2 بھائی آپس میں، وہ کیا ہے قبیلہ قزاع لکھا ہے، قبیلہ قزاع کے 2 آدمی وہ مسلمان ہو گئے، ان میں سے ایک، دونوں ہی اچھے تھے لیکن ایک بہت اچھا تھا، ایک شہید ہو گیا، دوسرا سال کے بعد فوت ہو گیا، تبھی موت مرا۔ پہلا شہید ہوا، دوسرا تبھی موت مرا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں، وہ دونوں بھائی آئے ہیں، تو جو بعد میں فوت ہوا نا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو پہلے شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے۔
میں نے اس کا لوگوں سے ذکر کر دیا، یار رات میں نے ایسے خواب دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ وہ طلحہ نے ایسے خواب دیکھی کہ پہلا بھائی تو جو سال پہلے شہید ہوا بہت ہی نیک تھا، دوسرا بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسرا جنت میں پہلے جا رہا ہے. فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا اس دوسرے نے 1 سال کے رمضان کے روزے زیادہ نہیں رکھے؟ کیا یہ دوسرے نے 6000 رکھتے زیادہ نماز ادا نہیں کی؟ اور اتنی رکھتے اس نے زیادہ نماز ادا نہیں کی؟ ہاں یا رسول اللہ میں تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ایک ایک نیکی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ پابندی سے اپنی بندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.